وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تمام محسن سے حمد و ثنا کبریائی بڑائی وڈیائی اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے ہے جو اس کائنات کا حقیقی تعلق والے اور ہمارا ہے درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں سید الانبیاء والمرسلین صاحب کوثر شاہ محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ ہولی بسری انسانی مخلوق کو گمراہی کی راہی شر سے نکالنا راہ حاصل کروا کر دیا ہے. انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل نبی سب سے ارفع نبی سب سے اعلیٰ نبی تمام نبیوں کا سردار نبی تمام رسولوں کا سردار نبی آخر زمان پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا. اور ہماری جد و ہدایت کے لیے سب سے افضل تمام کلاموں کے سردار سب سے افضل کتاب آخری کتاب قرآن مجید کا فرمایا اور ہمیں اس قرآن کی نسبت سے اس عظیم شان پیغمبر کی مناسبت سے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
یہ شان بنائی، ان کو یہ عزت عطا فرمائی کہ تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اللہ میں اکٹھا فرماتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان سے ایک ایگریمنٹ دیتے ہیں، ان سے ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں، خود اللہ رب العزت نبیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، جب میں تمہیں تمہاری باری کے وقت دنیا میں نبی بنا کر بھیجوں، رسول بنا کر تمہارا اعلان کر دوں اور تمہاری رسالت و نبوت کا پرچار شروع ہو جائے، لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہو، تب اچانک تمہاری رسالت کے دوران، تمہاری نبوت کے دوران ایسا جمعے میں گپ شپ لگانا اور ایک دوسرے کا انتخاب کرنا، یہ آپ کے جمعے کو ضائع کر دیتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے دوسرے بھائی کے بعد تشریف لاتے ہیں، ان کا بھی جمعہ ضائع ہوتا ہے، ان کی توجہ بھی آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ لہذا میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اجر اور ثواب کو بچانے کے لیے، اپنے دوسرے بھائیوں کے اجر اور ثواب کی حفاظت کے لیے اللہ کے گھر میں تقدس کا خیال رکھتے ہوئے مسجد کے اندر گپ شپ لگانے سے، ہنسنے سے، مسکرانے سے، اشارہ کرنے سے انشاءاللہ پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بلا کر یہ ان سے عہد لیا، ان سے ایگریمنٹ کیا کہ جب تم نبی بن کر، پیغمبر بن کر اپنی رسالت و نبوت کا پرچار شروع کر دو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، تمہاری شریعت پر عمل جاری و ساری ہو، اگر تمہاری رسالت و نبوت اور شریعت کے دوران میرے آپ کے زبان کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم نے اپنی رسالت و نبوت سے دستبردار ہونا ہوگا،
اور میں تمہارے ساتھ اس ایگریمنٹ کے اس فیصلے کے گواہوں میں خود اپنے سائن کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی پر بڑا فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نبی پر، اپنے پیغمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اپنی کائنات کی ہر نعمت ہمیں عطا کی، ہمیں ہمارا وجود عطا کیا، ہمیں نعمتیں عطا کی، ہماری روزی کا بندوبست کیا، ہمارے کھانے کا، پینے کا، رہنے اور سہنے کا، ہر چیز کا علاج ہمارے لیے مسر فرمائی، لیکن کبھی اللہ نے ان چیزوں کو احسان نہیں کہا۔ جب آخر زمان کے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین
اللہ علیہ وسلم. یہ فکر لاحق ہے، امت کا فکر ہے، امت کا غم ہے. اس ہمدردی میں واپس کرتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے منت کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں. اے مالک الملک، میری امت کمزور ہے، یہ درخواست مانگے تیرا حکم ہے، تیرا آرڈر ہے. کسی معمولی آرڈر، کسی گورنمنٹ کا حکم نہیں ہے. جو ٹھکرانے سے جہاں جیل بن جائے گی، پھر تیل سے جان چھوٹ جائے گی.
یہ وہ خطبہ ہے جو مسجد نبوی میں نے ترجمہ کیا تھا. اللہ کی قسم یہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آیا میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیٹا گھر کے باہر کہے گا ابو تو نے بڑی خدمت کی ہے. باپ کہے گا بیٹا آج وہ دیر کیا ہے مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے. صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے. آج مجھے وہ اگر ایک نیکی ادا کر دو نیکی دے دو صرف ایک نیکی دے دو تمہارا باپ جہنم سے بچ جائے گا. تمہارا باپ ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بن جائے گا. میرے باپ کے لیے مرشد ہمارے ہمدرد نبی میرے اور آپ کے لیے رؤوف رحیم و فکر مند نبی ہمیں نماز بتا کر اس مدینے سے گئے ہیں اس حالت سے آگاہ کر دیا. بیٹا کہے گا ابو جان بیٹے کا سوال نہ کرنا جو آپ کو مشکل نظر آ رہی ہے جو آپ کی پرابلم ہے وہی میری پرابلم ہے. ابھی میرا حساب باقی ہے. نہ جانے میں ایک نیکی سے محروم ہو جاؤں جنت کے رہائش سے اور جہنم کے عذاب کا اور وہ نیکی نہیں دے سکتا. پیارے بھائیوں وہ نیکی آپ دیکھو گے اپنی ایسا کے حجرے میں بات کرتے ہیں اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں مبارک پر
کی بربادی ہو چکی ہے، جو اپنے اتنے نرالے، اتنے بے نظیر، اتنے بے ثمر بے مثال نبی اللہ کے اپنے محبوب نبی جن کی وجہ سے ساری امت کی سماجھ ہوگی، جن کے ہاتھ میں عہدے کوثر ہوگا تو عہدے کوثر میں بھائی وہ جنت کرتی نہیں۔ آج لوگوں کو اپنے فرقے کے قریب کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، ان کو فنڈ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اور مرید بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ یہ کوئی نیا مہینہ نہیں ہے، یہ عربی کے مہینے کب سے شروع ہوئے ہیں؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کا نظام بنایا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے مہینوں کا آپ کے جو ہے صحابہ کے اندر جو ہے وہ چرچا ہو جاتا ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اس کا رواج ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا سال مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، جب دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہے، اور وہ سارے مشرکین مکہ ہے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ کا نام کرواتے ہیں، اور پھر 1 سال 2 سال نہیں 40 سال تک اسلام میں کسی کو پتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو فرماتے ہیں ما كنت تدری من الكتاب ولا الایمان، جب تک جبریل کو بھیجا نہیں، حراء کے اندر آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے میرے پیغمبر آپ کو بھی پتہ نہیں تھا قرآن کیا ہے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، میں نے سب چیزیں سیکرٹ رکھی تھی، میں نے اس کو سرپرائز کے طور پر جنرل بات کو دیا، جب جبریل پہلی بار نہیں لے کے آئے آپ کو گھبرا گئے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی جب کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاتے کہتے ہیں زملونی مجھے کوئی کپڑا دے دو، مجھے کوئی جو ہے کپڑا دے دو، مجھے پسینہ آ رہا ہے، تشریف علی نفسی، آج میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، جو وحی کا حادثہ پیش آیا، جبریل نے سینے سے لگا کے 3 بار مجھے دبا کر جو مجھے کہا اس میں روٹی کھل لگی، اب یہ جو تمہارا ہاتھ پڑے ہیں یہ عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، تو انہوں نے سہارا دیا، حوصلہ دیا، اور اس کے بعد پیارے بھائیوں کو اپنے رفع میں بات کیے گئے اور ان سے یہ سارے معلومات دی، انہوں نے کہا یہ وہی جبریل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے بھیجتا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، 40 سال تک کسی نے یہ دن نہیں بنایا، 23 سال ابو بکر و عمر و عثمان آپ کے پسینے کو زمین پر نہ گرنے دے، آپ کے وضو کے جذبات کو اتارنے والے وہ صحابہ، آپ کی اگر رہنمائی نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، تو آپ کی ولادت اور باسعادت کا جشن ہونا نہیں تھا۔ وہ کام کر رہے تھے، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ روزے رکھتے، اس جماعت میں وہ روزہ رکھتے تھے، جمعرات میں وہ روزہ رکھتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مسلمان کو روزہ نہیں رکھ سکتا، عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں